زنیرہ یہ بتاؤ بیٹا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہو، پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں گے، آپ کے ساتھ شرعی طور پر نکاح بھی کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ نکاح کر لیں گی؟ مالک مکان وغیرہ کہتے تھے کہ نا اگر آپ نے ہمیں کرایہ وغیرہ یا بل وغیرہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحمان چودھری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کی ایک ایسی ضرورت مند بیٹی کہ جس کی کہانی سننے کے بعد شاید ہی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جس کی آنکھوں سے پانی نہ ٹپکے، اور شاید ہی کوئی ایسی ضمیر ایسا نہ ہو جو ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے ضمیر کو زندہ نہ کر سکے۔ یہ مظلوم بیٹی جس کا ماں باپ اسے بیچ چوراہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، اور شادی کی اس عمر میں یا بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی اس عمر میں جس میں اس نے اپنی ضروریات اپنی خواہشات کو ماں باپ کے آگے رکھنا ہے، لیکن ماں باپ اس وقت اس کے سر پہ موجود نہیں ہیں۔ آج ہم اس کے پاس اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ آپ اس کی کہانی سنیں اور آپ لوگ ہماری اس بہن، اس بیٹی جس کا نام زنیرہ ہے، اس کی آواز بن سکیں۔ زنیرہ میرا بیٹا یہ بتاؤ کہ ماں باپ تو اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایسا کیا ہوا؟ میرا ابو نشہ کرتے تھے اور روز ان دونوں کی جھگڑا ہوتا تھا، تو باہر سے آتے تھے تو اتنا غصے سے آتے تھے، تو نشہ کر کے آتے تھے، تو جب ماما پوچھتی تھی کہ تم کدھر سے آئے ہو تو کچھ نہیں بولتے تھے، بدلے میں ماما کو مارتے تھے۔ تو ماما ایک دن نا پاپا چھوڑ کے چلے گئے ماما کو، تو ماما نے نا گھر کوٹھیوں کا کام سٹارٹ کر دیا، تو ایک کوٹھیوں کا کام سٹارٹ کر دیا۔ مالک مکان کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا کرایہ دو، تو وہ کرایہ کہہ رہے تھے کہ کرایہ ہمیں دو، تو مما کے پاس کرایہ کے بھی نہیں پیسے تھے، تو وہ کہتے اگر تم لوگوں نے کرایہ نہیں دینا ہے تو اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نہیں تو والد صاحب کا آپ کے کوئی گھر نہیں تھا؟ نہیں، کوئی بھی والد صاحب کا گھر نہیں تھا۔ تو ابو بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر آپ لوگ نے خود کرائے کا گھر لیا؟ جی، ہم نے خود کرائے کا گھر لیا تھا۔ تو مالک مکان کا کتنا کرایہ مانگتا تھا اور کتنا کرایہ رہ گیا تھا جو روز وہ کرایہ لینے آ جاتا تھا؟ 10,000 وہ لیتے تھے کرایہ، اور کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا ہم کر کر کے دیتے تھے، تو پھر بعد میں آ جاتے تھے، تب تک اور کرایہ ہو جاتا تھا۔ اچھا میرا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، جی اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ جی، میں نے نا ایک دن مما کو کہا کہ مما جی مجھے یہ چیز چاہیے، تو مما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں لینے جاتی ہوں، تو وہ جب لینے گئی ہیں تو پیچھے بہت ٹائم ہو گیا تھا، تو فون آیا کہ نا یہ خاتون ایک یہاں سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کی کون لگتی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میری ماما ہے، تو کہتی ہے کہ تمہاری ماما کو اب ہاسپٹل میں ہے، تو یہ فوت ہو چکی ہیں۔ تو پھر میں جب ہاسپٹل میں گئی تو وہ فوت ہو گئی تھی۔ ماں بھی چھوڑ گئی؟ جی۔ تو اب سارا کام خود ہی کرتی ہو، رہتی کس کے ساتھ ہو؟ ایک آنٹی ہے تو انہوں کے گھر میں رہتی ہوں، اچھی ہیں وہ۔ بیٹا یہ بتاؤ کہ 20 سال ماں باپ کی شادی رہی، آپ کی عمر 18 سال ہے، ماں باپ نے آپ کے لیے کوئی سامان جہیز نہیں بنایا کہ بچی کی شادی کر دیں؟ ماما نے تو بہت سامان بنایا تھا، تو قسمت اس طرح کی خراب تھی کہ سب جہاں سامان جل گیا، تو شاید کوئی کسی بچے نے شرارت کی تھی یا پتہ نہیں کیا ہوا، اور ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور پاپا بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، گھر کا سارا کام میں ہی کر رہی ہوں، تو کسی عورت کے گھر میں رہ رہی ہوں اب۔ تو اتنی چھوٹی سی جان ہے آپ کی، دل میں کوئی حسرت نہیں آتی؟ آپ کی عمر کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، کیا مطلب کیسے سارا سروائیو کرتی ہو سارا کچھ؟ بس کر لیتی ہوں۔ اور جس مکان میں بھی ہو کوئی آنٹی کو کرایہ وغیرہ بھی دیتی ہو؟ اور 5,000 کرایہ لیتی ہے، لیکن میرے پاس کرایہ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے پھر میں انہوں کو ہی کام کر کر کے تو کرایہ اتار رہی ہوں، انہوں کا میں کام کرتی ہوں، صفائی وغیرہ۔ گھر کا سارا سامان جل گیا، جہیز جل گیا، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ لگی ہوئی تھی تو کیا دل پہ گزر رہی تھی؟ بہت برا تھا وہ دن۔ میری مما نے اتنے شوق سے میرے لیے سامان بنایا تھا، اور قسمت اتنی خراب نکلی کہ سامان سارا جل گیا، اور آپ کو اب میں کچھ نہیں بتا سکتی۔
اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اب آپ کی یہ لوگ کس طریقے سے مدد کریں, آپ کو کیا کیا چاہیے؟ ان سے گزارش ہے کہ یہ مجھے کوئی کام وغیرہ دے دیں, کوئی ہیلپ کر دیں, تاکہ مجھے ویسے سلائی بھی آتی ہے, کچھ سلائی مشین دے دیں تاکہ میں سلائی وغیرہ کر کے کچھ کر سکوں اپنے لیے کچھ. اور ان سب کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو جو ہمیں مجھ کو رہنے کے لیے ایک چھت دے دے, گھر دے دے مجھے اپنا. تو قرضہ کتنا ہے آپ کے اوپر, یہ بھی میرے ناظرین کو بتاؤ, کیونکہ پچھلا بھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی والدہ کے اوپر بھی قرضہ تھا, آپ کے اوپر بھی قرضہ ہے, کتنا کا قرضہ ہے کہ وہ بتائیں تاکہ میرے ناظرین وہ قرضہ آپ کا اتار سکے. ہمارے گھر کا سامان بنایا تھا میری مما نے, اس کی قسطیں رہتی تھی 1-2 لاکھ. جل گیا؟ جی, جو جل گیا اس کے 1-2 لاکھ روپے رہتے تھے, تو وہ اب جو ہے قسطوں والا وہ روز آیا رہتا ہے اور وہ پریشان کرتا ہے, مجھے قسطیں دو, مجھے قسطیں دو. مما بھی چھوڑ کر چلی گئی اور اس لیے مجھے وہ پریشان کرتے ہیں, بری پریشان کیا کرتا ہے, غلط سوال کرتا ہے؟ جی بہت غلط سوال کرتا ہے اور بری نظروں سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو. تو اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو آپ نے کہا نہیں کہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہو, تم میرے سے کیسی حرکتیں کرتے ہو؟ میں نے تو اسے کہا تھا بہت, تو وہ کہتا ہے کہ اگر نا تم نے شادی نہیں مجھ سے کرنی ہے تو مجھے یہ قرض اتار کے دو. زنیرہ یہ بتاؤ بیٹا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہو, پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں گے, آپ کے ساتھ شرعی طور پر نکاح بھی کرنا چاہتے ہوں گے, تو آپ نکاح کر لیں گی؟ میں سب سے پہلے قرضہ اتارنا چاہتی ہوں تاکہ انہوں کے قبر میں سکون ملے, اور میں اسے شادی کروں گی جو مجھے خوش رکھ سکے گا. بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ پریشان ہو رہی ہو, میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں. یہ سب آپ کے بھائی جو آپ کے والد صاحب کی عمر کے ہیں, بزرگ ہیں, یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اچھے طریقے سے ان کو بتاؤ. اگر آپ گھبراؤ گی تو ان لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں لگے گی. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ کے اوپر جو مکان کا قرض تھا وہ کتنا تھا, تاکہ یہ لوگ آپ کی مدد کر سکیں. جو میرے امی کے اوپر قرضے تھے وہ بھی اتر جائے, اور مجھے کچھ رہنے کے لیے گھر دے دے, اور وہ بھی امداد ہو جائے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس اپنی اس بیٹی کے لیے. ناظرین, مدد کی منتظر ہے, آگے بڑھیے, اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے. یقین مانیے سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے. کروڑوں روپے, اربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹیاں سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں. صرف آپ کے کام وہی آنا ہے جو آپ کے ہاتھ سے دیا گیا ہوگا. یہ میری بیٹی, یہ میری بہن, ایز اے جرنلسٹ ہم اس کی آواز بن سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, مدد کی منتظر ہے. ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا شخص اس سے رابطہ نہ کرے کہ جس کا ضمیر بھی مردہ ہو اور جس کو اپنی بہن بیٹی کے اوپر بھی ترس نہ آتا ہو. تنگ نہ کیجیے گا. یقین کیجیے بہت دکھی ہے, حالات سے ستائی ہوئی ہے, اور جو ستایا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی اگر آہ لگ جائے نا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے, اور اگر اس کی دعا لگے گی تو پھر کوئی آپ کا برا بھی نہیں سوچ سکتا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.